یہ علم ہمیں کہاں سے آیا؟ ہمارے نبی سے آیا۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے اٹھایا، زمین کو کس نے بچھایا، سورج میں آگ کس نے ڈالی، چاند میں ٹھنڈک کس نے ڈالی، اس کو داغدار کس نے بنایا، ستاروں کو روشن کس نے کیا، پانی کو کس نے بہایا، پہاڑوں کو کس نے گڑا، ہوا کو کس نے چلایا، سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھا اور مکھی کے منہ میں شہد کس نے رکھا، یہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے، اور یہ زندگی کا سفر اس کی ملاقات پہ جا کے ختم ہوگا۔ ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں آج کے ماحول میں۔ یہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ نیویگیشن کا سسٹم آن کر دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چلتے رہتے ہو، باہیں تو پٹھا ہی پاسے لے جاوے، وہی کتنے آ گئے ہیں۔ ایسا اندھا یقین کرتے ہو کہ وہ مائی کہندی تھی رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، سجے ہو جاؤ، کھبے ہو جاؤ، 300 میٹر تو بعد تسی کھبے پاسے ہو جانا ہے، تو آپ سب آرام سے ادھر جا رہے ہوتے ہو، آرام سے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو، اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے ہو۔ چھوٹا سا سفر ہوتا ہے اور اس کے لیے نیویگیٹر چاہیے، نیویگیشن سسٹم چاہیے۔ زندگی کے سفر کے لیے کوئی راہبر نہیں چاہیے، کسی رہنما کی ضرورت نہیں، کسی قائد کی ضرورت نہیں، کوئی نیویگیشن نہیں ہے۔ وہ نیویگیشن ہے قرآن، اور اس کو کمانڈ کرنے والا اور اس کو ڈائریکشن دینے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اونچے، سب سے عظیم میرے رب نے آپ کے نام پیار اور لاڈ سے بڑھا کے رکھے، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ، سراج منیر اور عزیز اور حریص اور رؤوف اور رحیم اور مزمل اور مدثر اور طٰہٰ اور یاسین، اور آدم تک نسل باقی رکھی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اغناط بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، ایسا کامل، ایسا اکمل۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، وہ میلبرن رہنے سے نہیں بنے گی، سڈنی میں رہنے سے نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، وہ صرف غلامی مصطفیٰ سے ملے گی۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا نسب، میں نے آپ کو پیڑھی سنائی، خاندان اتنا اونچا بنایا، آل رسول اتنی اونچی عظیم الشان خاندان بنایا کہ اللہ کے نبی نے نماز کے درود میں حکم دیا کہ محمد پر بھی درود پڑھو اور آل محمد پر بھی درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلا، بولو۔ اتنا بڑا خاندان بنایا جن پر درود پڑھنے کا میرے حبیب نے ہمیں طریقہ سکھایا، نماز کی تکمیل اس کے ذریعے سے فرمائی۔ الگ الگ کا میرے اوپر الگ پڑھو، میری اولاد پہ الگ پڑھو، آدم تک میں نے آپ کو پیڑھی سنائی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، حضرت عباس صاحب کے چچا ہیں،
کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بچپن سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی بنیں گے۔ فرمایا کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ صحن میں چارپائی پر آپ کی ماں نے لٹایا تھا اور آپ یوں لیٹے ہوئے کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی یوں کر رہے تھے، کبھی ایسے کر رہے، جیسے بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو ایسے میری آسمان پہ نظر پڑی تو 14ویں کا چاند تھا، آپ جدھر پاؤں مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ جدھر ہاتھ مارتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ چاند موو کر رہا تھا، اس کی مومنٹ آپ کے ہاتھ پاؤں کے ساتھ تھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کان القمر یناغینی ویحاکینی ویمنعنی من النوم، سورج مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے روکتا تھا۔ جس کو پنگھوڑے میں چاند کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی، اس کی سنت کی کیا قیمت ہوگی، اس کے طریقے کی کیا عظمت ہوگی۔ میرے رب نے آپ کو خاندان ایسا دیا، آپ کو حلیہ کیسا دیا۔ ہجرت کے سفر میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خیمے پر گزر ہوا، وہاں ایک مائی بیٹھی تھی، کہنے لگے مائی کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں پیسے دیں گے۔ ان کا ہم تو بدو لوگ ہیں، ہم مسافروں سے پیسے نہیں لیتے، ہم تو مہمانی کرتے ہیں، لیکن ہے ہی کچھ نہیں۔ تو وہ ایک بکری کونے میں کھڑی تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا تو یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے کہ ہی اجہد من ذالک وہی عازب، کہ اس بیچاری کے تو پلے سوائے چمڑے کے اور کچھ ہے نہیں، دوسرا یہ بن بیاہی ہے، اس نے تو ابھی کوئی بچہ ہی نہیں دیا کہ یہ بعد میں دودھ دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کہے تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو چونکہ ایک انہونی بات تھی تو لہٰذا اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا، بھئی یہ ٹھیک تھا ہے سمجھ اکھی جاندہ میں یا چمڑے والی بکری چو دودھ کر لگا۔ تو وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگی، تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ دودھ سے بھر کے نیچے آ گئے، اور بکری سے دودھ نکلتا ہے اس گلاس کے برابر۔ آپ نے اتنا بڑا برتن بھر دیا، سب سے پہلے اس کو پلایا کہ ماں جی آپ پیو، پھر آپ نے وہ بکر کو پلایا، پھر عامر کو پلایا، پھر عبداللہ بن اریقت جو اس وقت کافر تھا، پھر اس کا جوٹھا آپ نے پیا۔ یہ ہمارے بھنگی نہیں ہوتے بھنگی، اب تو وہ سسٹم ختم ہو گیا، یہ 92 کی بات ہے، 93 میں چلے کے لیے سکھر گیا تو کنارے پر دریا کے بھنگی رہتے تھے، میں نے سب کو جمع کیا، میں نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا ایک بوڑھا بولا بیٹا ہم تو جس گلاس کو ہاتھ لگا دیں آپ لوگ وہ گلاس ہی توڑ دیتے ہو، تم ہماری دعوت کرو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو وہ بھر گیا نا، جب پی کے ختم پھر آپ نے دوبارہ کا برتن لا، سورا فل کر دیا، پھر کہا اور برتن لا، جتنے گھر کے برتن تھے سارے بھر دیے ایک بکری سے، اتنا 4 گائیں اتنا نہیں دے سکتی، آپ نے ایک بکری سے نکال۔ اور ایک بکری کی عمر جو نیچرل ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے، لیکن یہ بکری میرے نبی کے ہاتھوں کی طفیل 22 برس زندہ رہی، اس کی عمر 22 سال تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ذبح نہیں کی گئی، مر گئی، بیٹھی مر گئی۔ تو شام کو جب اس کا خامد آیا بکریاں چراتا ہوا تو کہنے لگا ام معبد یہ دودھ اتنا کہاں سے؟ ان کا اس بکری سے۔ کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھکانے ہیں، یہاں تو آپ بیگمات کو نہیں کہہ سکتے ہو نا۔ یہاں کے مرد بیچارے بڑے مظلوم ہیں، اتنے خوش نہ ہو، عورتیں ہی مظلوم ہیں، سچی بات ہے، چاہے وہ یہاں رہتی ہو اور چاہے وہ ہمارے ملکوں میں ہو۔ ہمارے مردوں کے، عورتیں بھی بڑی بعض خطرناک ہوتی ہیں، پورا گھر اجاڑ دیں دیا، لیکن اکثر مردوں کی طرف سے ہی گھر خراب ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ اپنے نبی کی زندگی سے۔ تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کچھ بڑے خوبصورت الفاظ۔ کہنے لگا پاگل ہے، یہ بکری سے کہاں سے دودھ آ گیا؟ کہ یہاں سے ایک کوئی فرشتہ صفت نوجوان گزرا تھا، آپ کی داڑھی ساری کالی تھی، 53 سال کی عمر تھی اس وقت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ سارا دودھ اس نے نکالا ہے۔ کہ سفیلی، کہ بت کیسا تھا؟ میں آپ کو نا اب وہ سارا دہراؤں گا، پھر میں ترجمہ انشاءاللہ کروں گا، صرف آپ اس
ان الفاظ کا ردم اور موسیقی پر غور کرنا کہ کیا ردم ہے، کیسے جوڑا ہے، کیسے اس کا قافیہ ردیف ملایا ہے۔ ایک ان پڑھ نے کہنے لگیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه ملیح الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أكحل أحور أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعليه الوقار وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن۔ اللہ، کوئی مزہ آیا؟ کوئی بولو تو صحیح، میں لگتا ہے جی میں قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ کہنے لگی ابو معبد میں نے ایک نوجوان دیکھا، اتنا خوبصورت تھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ سبحان، روشن چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال، پرکشش چہرہ، کشادہ ماتھا، خوبصورت ناک، ایسے گھڑے ہوئے ہونٹ اور ایسے روشن چمکدار دانت، اور آنکھوں میں ایک نور اور چمک اور کشش اور حسن اور جادو، اور آنکھوں کے یہ بال بڑے لمبے حسین، جو یہ آرٹیفیشل کر کے وہ عورتیں نہیں لگاتی بھی، ہمیں ڈھور کوڑیاں ہو جائیں ان پر لاؤنے ضرور ہیں۔ تو میرے نبی کے قدرتی بال یہ آنکھوں کے بال لمبے تھے، اور داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں ایک جادو تھا، آواز میں ایک روب تھا، آواز میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک نغمہ تھا، آواز میں ایک موسیقی تھی۔ یہ سارے اس ساحل کے ترجمے ہیں۔ گردن خوبصورت لمبی، سینہ چوڑا، اور ایسا حسین تھا، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت۔ لیکن فرق بتاتا ہوں، عربی بڑی شہنشاہ زبان ہے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، جس کو جتنا دیکھو اس کا حسن بڑھ جائے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جتنا دیکھو اس کا اتنا حسن بڑھ جائے، چونکہ ٹکا ہوتا ہے۔ 5 منٹ میاں بیوی نو ویکھ لے تو لڑ پاؤں، کیوں ویکھی جانا ہے؟ تو لیکن میرے نبی کیسے تھے کہ ان کو جتنا دیکھتے جاؤ تو دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، آپ کا حسن اور نکھرتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں وسیم۔ اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ اور یہ وسیم دنیا میں ایک آیا، دنیا میں صرف ایک آیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ المؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہاں، قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم وہ ہوتا ہے جس کو ادھر سے دیکھو تو خوبصورت، ادھر سے دیکھو تو خوبصورت، اس پہلو سے دیکھو تو حسن، اس پہلو سے دیکھو تو حسن، جس کے جسم کی ہر کہتے ہیں۔ یہ کائنات میں ایک ہی آیا، ایک ہی ہے۔ انگلیاں دیکھو، ناخن دیکھو، آنکھیں دیکھو، ماتھا دیکھو، چہرہ دیکھو، ہر طرف حسن اس کا غلام اور اس کا نوکر بن کے کھڑا ہوا تھا۔ جب بولتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا، نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ اور یہ اوپر پلکیں کمان کی طرح تھی، قدرت یہاں تک جیسے کمان ہوتی، اور یہاں سے خالی تھی، یہاں سے خالی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ساتھ جوڑوں ساتھ، ہمارے نبی آخر لوگوں کے غلط رویوں سے آپ کو ناگواری تو ہوتی تھی، تو غصہ بھی آتا تھا، لیکن آپ غصہ پی جاتے تھے، ہماری طرح پھٹتے نہیں تھے۔ جب آپ غصہ پیتے تھے تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو آپ کے یہاں ایک رگ تھی، یہ یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک وین تھی، وہ ایسے باہر ابھر جاتی اور ایسے 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 حرکت کرتی، جس سے پتہ چلتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے دانت ایسے تھے، جب مسکراتا تھا، بولتا تھا تو یوں لگتا تھا
اور بکھر کے چاروں طرف جا رہا ہو، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور چند آپ کی عادات انتہائی خوبصورت، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، مثلاً یہ مولانا عاصم صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے وہاں سے پکارے نا جی طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کر اس تو اتنے میری طاقت کوئی نہیں، جی جناب فرمایا۔ ادھر سے کوئی بلائے، وہ بابر کھڑا ہے اب تو میں کہوں ہاں جی دسو کی گل ہے، لیکن میرے نبی کو کوئی یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو اب پورا مڑتے تھے، پھر تھوڑا فرمائی، کوئی ادھر سے بلاتا تھا، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جو قاب قوسین او ادنا تک پہنچا ہو، اس کے یہ اخلاق ہوں کہ پورا مڑتے ہیں، کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے اس کو برا نہیں کہا، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، ایسے کر کے بلایا، ایسے کر کے ایسے، کبھی ٹانگیں نہیں پھیلائیں مجلس میں، کبھی پوری مجلس میں سب کو عزت دے کر بیٹھتے تھے۔ یہ میرے آپ کے نبی ہیں۔ بھائیو، اپنے گھروں میں اپنی نبی کی زندگی لے آؤ، دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی کا حسن گھڑی سے نہیں، گاڑی سے نہیں، زیور سے نہیں، کپڑے سے نہیں، گھروں کے ساتھ نہیں، شکل کے ساتھ نہیں، زندگی کا حسن میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے، میرے نبی والے میٹھے بول کے ساتھ ہے، میرے نبی والی درگزر کے ساتھ ہے۔ اپنے گھروں کی زندگی سمجھائی۔ دیکھو نمازیں تو 5 ہیں، پر نماز چھوڑنا نہیں۔ 5 نمازیں اللہ نے کسی امت کو نہیں دی، صرف ہمیں دی۔ دیکھو اس حالت میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، پرے ہو جائے مفتی فتویٰ لا دیں گے، نالے تسی آپ ہی بڑے مفتی ہو ماشاءاللہ، تو مفتی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ویکھو جی مولانا صاحب ہمیں سنت بتا رہا ہے، خود کھڑے ہو کے پی رہا ہے۔ ارے میرے بھائیو، میرے اللہ نے دین میں آسانی رکھی۔ اگر آپ کو کھڑا ایسے میری طرح آپ کھڑے ہیں بیان کر رہے ہیں، اب آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اجازت ہے، سنت نہیں اجازت ہے۔ سنت تو بیٹھ کے پینا ہے، لیکن اجازت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے پی لو، فتویٰ تو نہیں لاؤ گے نا، یوں پانی پیا۔ پھر فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کھڑے ہو کے پانی پیا۔ یہ امت کو اجازت دی ہے ایسے موقع پر، جیسا میرے اوپر یہ موقع ہے، تو ویسے بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے۔ تو میرے نبی کی خوبصورت زندگی، اس میں 5 نمازیں، نماز نہ چھوڑ دے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ آخری الفاظ میرے نبی کے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے۔ زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں گے۔ اور سورج ڈھلا، اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنتی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم گرمی میں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں کھڑا ہو کے میرا سردرد کا مستقل مریض ہوں اپنے آپ کو، چونکہ مجھے 2 دن سے پھر اٹیک شروع ہو گیا، تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، زور لگا کے بول رہا ہوں، لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، امت کو پیغام سنانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ نے اپنے لشکر کے ایک نوجوان کو بلایا، زہیر بن القین، وہ آ گیا ہے، کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ تو میں اپنی طرف کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، پھر جو چاہے مرضی کر لے۔ اس حال میں نماز نہیں چھوڑ۔ آپ بڑے مصروف ہیں، ایک چھوٹا سا مصلی اپنے ساتھ رکھو، آپ کے پاس ٹائم کوئی نہیں، فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے۔ صرف فرض، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتیں چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو صرف فرض پڑھ لو تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے، حاضری لگ جائے۔
خوف کی نماز نہیں، عشق کی نماز پڑھو جو حسین نے پڑھ کے دکھائی۔ جب انہوں نے کہا ہم تلوار نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا آدھے آدھے ہو جاؤ، آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے لڑائی کرو۔ پھر ان کو واپس بلا کے کہا تم نماز پڑھو، ہم لڑائی کرتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑھ گئی تھی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کے محبت میں نماز پڑھو، اللہ کے شوق میں پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں۔ جیسے آپ رات کو 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرما برداری کی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ $100 دا ڈر ہوتا ٹھک جانا ہے۔ نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہوتے، تو چھوٹا بڑا چنگا تکڑا ہے نا۔ ہاں، محبت کی نماز پڑھ۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا، تو میں ہاسٹل میں تھا، تو کئی وارڈن آئے، ہاسٹل وارڈن۔ تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر دی، ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے ادھر، اور نماز کمپلسری کر دی۔ تو عشاء کی نماز میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، جاوید نام تھا۔ تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین۔ تو اس نے میرے قریب آ کر نا نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر۔ تو اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں، میں کہا وہ ایک ہی کیتا ہی، یہ ہماری نماز ہو رہی۔ وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھدا پیا، کتنے اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ اکبر۔ حسین والی نماز پڑھو، محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھو۔ دوسرا چیپٹر ہے کہ گھر کی زندگی خوبصورت ہو۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کوئی شوق تھا۔ اگر عورت کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو، 1 دفعہ منگنی ٹوٹ چکی، نوفل، ورقہ بن نوفل سے آپ کی منگنی ٹوٹی۔ پھر ابن ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ پھر ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 40 سال کی عمر، 2 شادیاں ہو گئیں، 1 منگنی ٹوٹی۔ اور میرے نبی 25 سال، میں نے ابھی بتایا کیا خوبصورت ہستی تھے، اور انہوں نے زندگی کے 25 سال ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کے گزار دیے، دوسری شادی نہیں کی۔ جب مدینے میں ایک معاشرہ بنا، پھر آپ نے 10 شادیاں کی۔ وہ شوق کی عمر تو گزر گئی تھی 50 سال کے بعد۔ اب ایک حدیث سن لو کہ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں میری بات سن لو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ اچھا، یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ گھر کی زندگی بڑی مشکل ہے، چونکہ اس میں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں تو 2-4 منٹ کی برداشت، اللہ اکبر، وضو کیا 5 منٹ ہی نماز مک گئی۔ لیکن اپنی مرضی کے خلاف بیوی کا رویہ برداشت کرنا، بیوی اپنی مرضی کے خلاف خامند کا رویہ برداشت کرے، والدین اپنی اولاد کا رویہ برداشت کرے، اولاد والدین کا رویہ برداشت کرے، جس سے گھر خوبصورت بنتا ہے۔ گھر کی خوبصورتی کا تعلق وہ صرف میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے، جب چھوٹی عمر تھے، سامنے بیٹھتے تو 2-3 لقمے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ شروع میں حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، تو آپ گھر میں آٹا گوندھ کے دیتے تھے اور سامنے بیٹھ کے لقمے کھلاتے تھے۔ تو بھائیو، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ ان ملکوں میں ابھی آپ کے مفتی صاحب بتا رہے تھے، طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، سنگل پیرنٹس ہیں، کہیں ماں سنگل ہے، کہیں باپ سنگل ہے، اور پھر دونوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ آگے اولاد، انہوں نے مجھے یہاں ایک بلڈنگ دکھائی اپنے اسکول میں کہ ان بچوں کے لیے جن کو خودکشی کے خیالات ہیں، اور میں نے کہا بچوں کو، اور ایسے شہروں میں کہا جی ڈپریشن کا بری طرح شکار ہیں یہاں کے بچے، کہ والدین کا سلوک اچھا ہے۔ مجھے ایک بچہ ملنے آیا، پاکستان کی بات بتاتا ہوں، یہ غلط طریقہ جہاں بھی ہوگا اولاد برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو سرمایہ بناؤ، گھر کو نہیں، گاڑی کو نہیں، چیزوں کو نہیں۔ یہ عورتیں جتنی حفاظت اپنی جیولری کی کرتی ہیں، اتنی اولاد کی کر لیں تو ان کی اولاد وہ جنید بغدادی بن جائے۔ یہ مرد جیسے جتنی اپنی جاب کی پابندی کرتے ہیں، اتنے اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی پابندی کر لیں تو ان کی اولاد جنید اور بغدادی بن جائے اور ایک اعلیٰ ترین انسان بن جائے۔
لیکن یہاں کی لائف بڑی ظالم لائف ہے، اور کیا ہوتا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کے گھر لے لیتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کے گاڑیاں لے لیتے ہیں، حیثیت سے بڑھ کے فرنیچر لے لیتے ہیں، پھر کہتے چلو ڈبل جاب کریں گے، بیگم تو بھی کر میں بھی کرا، تو آپ چھوٹیاں چھوٹیاں قسطیں آپ لا لواں گے۔ وہ قسطیں اتارتے اتارتے اولاد ختم ہو جاتی، کوئی ٹائم ہی نہیں ان کے لیے۔ جب آپ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، ڈبل جاب، کتنے لوگ ہیں جو ڈبل جاب کر رہے ہیں، دو جابیں کرتے ہیں کہ یہ بڑے گھر کی قسطیں ادا ہو جائے، اور بیوی بھی جاب پر گئی ہوئی ہے، تو ان بچے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا کائنات میں سب سے مصروف ترین انسان، جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری تھی اور آنے والی ساری انسانیت کی ذمہ داری تھی، اب روزانہ اپنے بچوں حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، اور ان کو کہ نصیحتیں نہیں کرتے تھے، صرف کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے تھے باقاعدہ ٹائم نکال کے، جب آپ تھکے ہوئے آئیں گے ادھر ایک اولودہ پٹھا جڑا موبائل ہے کس نے بربادی کر چھڑ، گھر میں گھر تو موبائل بند کر دیتے کرو، ٹوائلٹ میں بھی سن رہے ہوتے، وہ ہمارے شیخ تو ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں، آ گیا چکا لو دے دیو لے لو، وہ الو دے پٹھے باہر بندے کھلوتے ہیں، باہر تا نہیں کر، جس کم نو گیا وہ کردہ نہیں پیا تے دوے کم نو لگ گیا۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ ایسے اپنی زندگی کو تلخ کرنے کی۔ آپ بات شروع کریں اور اب بیگم کے فون کی گھنٹی بج جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے ادھر لگ جائے تو آپ اندر سے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ بیوی آپ سے بات کرے اور ادھر گھنٹی بجے اور آپ بیوی کی بات چھوڑ کر لگ جائیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ آپ کا بچہ، یہ مائیں، یہ اتنا جتنا یہ اپنے کمپیوٹر اور ٹیب کو دیکھتی ہیں اتنا اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی۔ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے، ایک سکول ٹیچر خاتون وہ پرچے دیکھ رہی تھی، پیپر دیکھ رہی تھی تو رونے لگی، تو اس نے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، تو اس نے وہ پیپر جو دیکھ رہی تھی نکال کے اس کو دے دیا۔ اس نے پیپر پڑھا تو اس میں ایک کویسچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے اس کا آنسر یہ دیا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے ایپل، اسمارٹ ایپل فون، میں یہ ایپل فون بننا چاہتا ہوں، یہ اس نے جواب دیا۔ اور آگے ڈیٹیل میں لکھا کہ جتنا میری ماں فون دیکھتی ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتی، جتنا میرا باپ فون دیکھتا ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتا، تو میرا جی چاہتا ہے کاش میں یہ فون ہی ہوتا کہ اپنے ماں باپ کی توجہ تو لے سکتا۔ تو خاوند نے کہا تو روتی کیوں ہوگا، یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ اپنے میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ دنیا بھی بنانا چاہتے ہو آخرت بھی، تو اس کا سبب ڈالر نہیں، گاڑی نہیں، جاب نہیں، پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، میرے نبی والی خوبصورت زندگی ہے۔ میں پچھلے 20 سال سے کھپ رہا اور کوئی مضمون بیان نہیں کرتا ہوں کہ گھر اجڑے پڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہیں۔ کل ہی مجھے ایک خاتون کا فون آیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لے لیا، کہ یہاں تھوڑا سا یہ بات بھی کر دیں کہ جب بچے بڑے ہو کر شادیاں کر لیتے ہیں تو ماؤں کو یوں پھینک دیتے ہیں جیسے ڈسٹ بن کو پھینکا جاتا ہے، ہم مر رہی ہوں، ہم زندہ ہیں، ہم مردہ ہیں، ہمارا کیا حال ہے، کچھ پتہ نہیں۔ بے شک الگ رہیں، اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس بی بی نے کہ الگ رہنا کوئی عیب نہیں، الگ ہو جانا عیب ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ والدین سے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بیٹھاؤ، اللہ کے واسطے۔ اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اے فون چ ہر شے کے ٹھوک چڑی، فون پہ تم اپنے نبی کی سیرت پڑھ لو۔ اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا وہاں ادھر پاکستان میں،
تو ہم کھانے پہ کٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا۔ پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا، ایدے بھی ایدے بھی۔ وہ میں نے کہا تھوڑے نہ کاروبار کا کی فائدہ، تسی تو روٹی جوگے بھی نہیں رہ گئے۔ کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لیے پھر بڑی اہم کال تھی۔ میں کہتا وہ کرما لے تو روٹی پھر بعد میں کھا لے، میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا ہم۔ تو میرے نبی کی زندگی، جب آپ گھر میں ہو تو اپنی بیوی کو عزت دو، بیوی خاوند کو عزت دے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں اونچ نیچ ہوگی۔ علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے؟ میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں۔ آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ۔ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی، تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو۔ یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو۔ ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی۔ ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم ہور بکھا دیں۔ ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا بھائی تھے لڑائی ہو کے صلح دی بجائے ہو لڑائی ہو جاندی۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولے، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر۔ ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا۔ اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر، یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں گا آپ کو؟ یہ دنیا ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی محبت کے ساتھ۔ میں کیا سناؤں آپ کو؟ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو، دھیان سے سنو، اظہار محبت، اظہار محبت۔ آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اور عربوں کے ماحول میں، عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے، اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ۔ یہ عرب کا ماحول تھا۔ جیسے یہاں گرل فرینڈ کا بوائے فرینڈ کا چل گیا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ تو عرب اس میں نا کوئی نہیں جھجکتے تھے، کھلم کھلا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ، اپنے لیلا مجنوں کا نام تو سنا ہوا ہے، یہ صحیح لوگ ہیں، ساڑھے ہیر رانجے تو سارے کوڑے کسے ہیں۔ تو وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو اصاب الموت ليلا بكيتها وجاد لها دمع من العين صافح۔ میں نے دو شعر پڑھے، ہر شعر میں وہ لیلا کا نام لے رہا ہے، لیلا کا نام لے رہا ہے۔ یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر، اور بیوی سے محبت کا اظہار اور تو رن مرید ہو گیا، تو زن مرید ہو گیا۔ یہ ماحول سمجھ میں آ گیا ہے؟ اس ماحول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے، اور آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ من احب الناس الیک۔ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور آتے ہیں بس، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ اللہ وہ تو ہل گیا۔ آپ نے کہا عائشہ سے، اس کو تو توقع نہیں تھی، تو گھبرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟
تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ایسا عائشہ کا نام دوبارہ لیا، انہوں تھوڑا جا پانی پیوا مناسب. اپنے گھروں کو آباد کرو محبت کے بول سے، محبت کے رویوں سے، محبت کی باتوں سے درگزر کرو، برداشت کرو. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہن الا الکریم وما اہانہن الا اللئیم. بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے، اور بیوی کو وہ ذلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے. اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے. یہ ڈبل جابیں چھوڑو، یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو، بڑی بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو. اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے، چونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے. پاکستان میں کوئی برے سے برا بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا، اسلام نہیں چھوڑے گا. یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا. ایک بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایس سی میں، اور کنگ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں. تو 2 دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، پلز کھائیں، گولیاں، لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا. میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، تو نے یہ خودکشی کی کیوں یہ تو نے قدم اٹھایا؟ کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسہارٹڈ ہو کر میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا. ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دیا. کوئی بھوک نہیں تھی، سوکھے تھے، اچھے خوشحال گھرانہ تھا، لیکن خامد بھی بد زبان، بیوی بھی بد زبان، تو بچے خودکشی پہ آ گئے. بھائیو، اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سب دیکھو، اس زبان پہ قابو پالو. یہ زبان خوبصورت ہو گئی، دل جڑ جائیں. بہ گئی پیما فتوی نہ ٹھوک دو. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، 85 میں بیچاری فوت ہوئی. چھوٹا قد تو بڑی لڑاکی. تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے کہ بی بی اے میری نوواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، 4 بیٹے تھے 4 بہن، تو میں نے کوئی تویز دے چاروں میری نوکر بن جاؤں. اور میری بہن کو تو پتہ تھا کہ لڑدی تو آپ ہے. تو اس نے نا ایسے کاغذ پر کچھ لکھا کے نا یوں کر کے نا ایسے تعویذ کو رول کر کے، کماسی شریفہ اے تعویذ ہے بڑا سانپ کے رکھڑ آنا، جب تیری لڑائی ہونے لگے تو نے یہ تعویذ ایتھے رکھ کے چک مار دینا ہے. میری بہن نے کیا طریقہ استعمال کیا، ماسی شریفہ کو چپ کروایا. اب تعویذوں کا بڑا مانتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں. تو وہ ہفتے بعد آ گئی، کہنے کہ بی بی تو تو بڑا چنگا تعویذ دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. تو میں نے یہ 2 تعویذ بنائے ہیں، ایک آپ مستورات لے لو، ایک آپ لے لو. جب لڑائی ہو تو چک مار کے بہ گئے کرو، آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی. ہے ارے میرے بھائی، قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق پر. امام زین العابدین کو گالی دینا نبی کو گالی دینا ہے. حضرت حسین جن سے نسل چلی، ان کو ایک آدمی نے گالیاں دی ننگی، وہ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے. ہائے 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 ہائے. اس نے سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو وہ ادھر سے اٹھ کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک آنی، اور میں تینوں گانا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وعن کا اغوی، اور میں بھی تجھے ہی معاف کر رہا. تو ایک دم قدموں میں گر کے پاؤں چومنے لگا کہ بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی پہ لاؤ. میرا سر میرا ساتھ نہیں دے رہا.
میں تفصیل ویسے بھی نہیں ہو سکتی، اشارہ کر رہا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ نے اپنے گھر کو کیسے چلایا، کس طرح آپ نے 11 گھروں کو نبھایا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور بیویاں قربان ہو رہی ہیں، یہاں سب کچھ دے کر پھر بھی لڑائیاں ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ کر۔ ہمارے استاد صاحب تھے مولانا جمشید صاحب، وہ ہمیں بہت زیادہ سبق میں فرماتے تھے، جو ہار مان جائے گا وہی جیت جائے گا، ہار مان جایا کر، جھک جاؤ، جھک جانے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جھک گیا اور معاف کر گیا، میں گارنٹر ہوں اگر اس کی عزت کم ہو تو مجھ سے آ کے لے لے، جو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا، جو بدلہ لینے پہ آئے گا پورے گھر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، میرے نبی کی 2 سنتیں لے لو، ایک زبان پہ قابو، یہ اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، اس زبان پہ قابو پا لو، تو آپ کے گھروں کے 90% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دل کو سب سے صاف رکھو، اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو، ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو۔ اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے، واپس نہیں جائے گی، نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی۔ ایک پٹھان کوئی بیٹھا ہو تو پہلے معافی مانگتا ہوں، تو ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا، تو وہ کہنے لگا ارے بھائی غم نہ کرو، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی یا تم پاکستان واپس جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، ادھر ہی رہو گے۔ لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں۔ میں اس ایسے اداروں پر محنت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، فضیل صاحب کو، عاصم کو اور وسیم کو، اور اس طرح جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دارالعلوم گیا تھا، وہاں دیکھا تھا، جیسے ابھی اب انہوں نے اعلان کیا ابھی ہر جگہ جب تم نے رہنا یہاں ہے تو یہیں خرچ کرو، یہاں ڈھونڈو کون زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دو، یہاں ڈھونڈو کون ضرورت مند ہے وہ غیر مسلم بھی ہے تو صدقہ دو، زکوٰۃ مسلمان کو ہے، صدقہ دو، اوپر دو۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا اور بخیل بھی نہیں رہتا۔ رات بھی ان کے اسکول آیا تھا تو یہ میں نے قصہ سنایا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا ایک ہوتا ہے نا مرد، ایک ہوتی ہے عورت، یہ درمیان والا کون ہوتا ہے؟ وہ دسو، خسرا۔ تو زکوٰۃ دینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بخل سے نکل آتے ہیں، سخاوت میں جاتے نہیں تو وچکارلے بڑھ جاتے ہیں، تو صدقہ بھی دیا کرو۔ خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کے پاس ایک آدمی مچھلی لایا، اس کو بڑی پسند آئی تو اس نے شاہی جوش میں کہا 4000 درہم دے دو۔ بہت بڑی دولت تھی، جیسے $4000 سمجھو ایک مچھلی۔ تو اس کی بیگم نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ دربار تھا کہ 4000 تم ایک مچھلی پہ دے رہے ہو تو خزانہ خالی ہو جائے گا، واپس لو اس سے پیسے اور مچھلی واپس کرو۔ انہوں نے کہا میں بادشاہ ہو کر پیسے کیسے واپس لوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو بھائی یہ مچھلی کیا ہے، نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، یہ تمہاری مچھلی ہمارے پیسے دو۔ اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں نر چاہیے تھا، یہ تمہاری مچھلی ہمیں پیسے دو۔ ہاں ہاں ہاں، کب ہے اس کو بلاؤ 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 بلاؤ۔ وہ باہر نکل گیا تھا، اس کو بلا لی، او بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کوئی پیو دا پتر اسے کہ صحیح ہے ہی جڑا ہے، یہ نہ نر ہے نہ مادہ۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو میرے بھائیو، آسٹریلیا اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا دیش ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسلام پہ حرف نہ آنے دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ کاغذات بنانے ہیں، یہ دھوکہ ہوگا، فراڈ ہوگا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ آپ میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکس نہ بچاؤ،
جو جابین ہیں ان کا ٹیکس تو اپنے آپ کٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو تاجر ہیں یہ ہیرا پھیری کر کے ٹیکس بچاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سچائی پر پیسہ قربان کر دو، پیسے پر سچائی کو قربان نہ کر دو۔ اگر تمہاری کمائی 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ شو کرو، اور اس کو جتنا ٹیکس بنتا ہے ادا کرو، اللہ تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے دے گا۔ دیکھو یہ لوگ آپ پہ لگاتے ہیں، آپ پر خرچ کرتے ہیں، آپ کا ہر سہولت کا خیال کرتے ہیں۔ آپ اسلامی ملکوں میں 50 سال بھی گزار دو تو آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے، آپ 4 سال گزارتے ہو آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں، آپ کو برابر حقوق دیتے ہیں۔ آپ ان کو دھوکہ دو، کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، اور جو اتنے خیر خواہ ہوں ان کو آپ دھوکہ دیں اور ٹیکس بچائیں، کیا کرو گے؟ شادی پہ لٹا دیتے ہیں، شرابوں پہ لٹا دیتے ہیں۔ رزق حلال، شرابیں نہ بیچو، رزق حلال کماؤ، اللہ سے مانگو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرے لیے راستہ نکال، اور پھر اس کی کوشش کرو اللہ راستہ دے دے۔ آپ ان کے ساتھ وہ انگریزوں کے دور میں نا دلی میں ایک وہ پک پاکٹ والا تھا، جیب کترا، تو اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا کہ صرف 2 روپے سارے دن میں؟ انہوں نے کہا استاد جی آج ایک بڑا مال چرایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، لیکن 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا سبحان اللہ کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے وہ پیسے اس کو واپس کر دیے، اور یہ 2 روپے اپنے دے کپین تو اس نے خوش ہو کر اس کو 10 روپے انعام دیا۔ تو بھائیو دیکھو، کل قیامت کے دن اپنے نبی کو شرمندہ ہونے نہ دینا۔